میرب میری بیٹی بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ میرب نے کہا لیکن مما جان کیوں؟ میرب کی ماں نے کہا میرب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پہ زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ میرب 10th کلاس میں پڑھتی تھی لیکن جب وہ 9th کلاس میں تھی کہ اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بہت محنتی تھی، ہر سال کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگ گئے کہ ہزاروں ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن ڈاکٹرز کوئی علاج نہیں کر پا رہے تھے۔ اینک لگ گئی تھی میرب کو، دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزر گئے۔ میرب کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ میرب نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیل تھے۔ میرب روتی رہتی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھ لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی یہ رنگینیں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب وہ بدل گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی، جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری میرب کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہارا کو سینہ لگاتا ہے، کون کسی کو اپنا کہتا ہے، کون دیکھے گا میرب کی بے بسی کو، کون سمجھے گا میرب کے اشاروں کو، کون میری بیٹی کو اپنا کہے گا۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے نا ماں باپ کو۔ 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، لیکن میرب وہیں گھر بیٹھے خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ میرب تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ میرب 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے۔ میرب کی فکر نے شاید ان کو زیادہ بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتے، ہمارے بعد میرب کا کون خیال رکھے گا؟ میرب کو بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے، اس کے سارے جذبات فن ہو گئے تھے۔ میرب کی خواہش بس اتنی سی تھی کہ کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو میرب خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہ تھا، نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ اس کے دل کی کوئی بات سننے والا تھا، نہ اس سے کوئی پوچھنے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، میرب بس ڈھول کی تھاپ کو سن کر ان کے گھر ہونے والے خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا دیکھو کون ہے، تمہارا باپ آیا ہوگا شاید، کتنی بار کہا ہے ٹائم پہ گھر آ جایا کر۔ میرب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کہا۔ میرب نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میرب نے پوچھا آپ کون ہیں؟
وہ لڑکا بولا وہ جی میں ساتھ والے گھر میں مہمان آیا ہوں، اسی شادی میں آیا ہوں تو آپ کے گھر کام کرنے آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ وہ لڑکا بولا۔ لڑکا تو میرب کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا اس لڑکی کو۔ میرب خاموش ہو گئی اور مما کو آواز دی، مما باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آ جاؤ بیٹا میں لے کر آتی ہوں سامان۔ لیکن علی تو محراب کو دیکھتے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے جو اس پہ قیامت گرنے والی تھی۔ اس نے محراب سے کہا پلیز آپ مجھے پانی لا دیں گی؟ محراب نے آواز دی، اماں یہ پانی مانگ رہا ہے۔ پہلے تو علی نے سوچا کتنی بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا سوری بیٹا یہ محراب ہے، میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا کیا مطلب نظر نہیں آتا محراب کو؟ محراب کی ماں نے کہا بیٹا یہ اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں، اسے نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید کہ علی ہار بیٹھا تھا خود کو محراب پر۔ گھر گیا، شادی کی تقریب ختم ہوئی تو علی محراب کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے روز آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے اسی محراب سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تمہیں یہی لڑکی ملی تھی اس دنیا میں۔ علی لیکن ضد کرتا رہا، اس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے تو محراب سے کرنی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، علی کی تڑپ بڑھتی گئی، علی بس کیسے بھی اب محراب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے کہا اگر آپ میری محراب سے شادی نہیں کروائیں گی تو میں زہر پی لوں گا۔ ماں نے کہا کیسا بے شرم لڑکا ہے یہ، اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھایا بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی بلکہ تمہاری زندگی بھی خراب کر دے گی، تمہارا جنون چند دنوں کا ہے، بس حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے ساتھ خود بھی برباد ہوگے۔ لیکن علی کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ علی اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا، گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور پھر اس رشتے کے لیے مان گئے اور اس سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ شادی کے لیے وہ لوگ محراب کی ماں سے بات کی تو محراب کی ماں نے کہا لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں کہا کہ اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا ہی لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ میرب بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے، وہ سوچ رہی تھی یا خدا پہلے جینے کی خواہش تھی تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش تھی تو زندگی کی طرف لے آئے ہو۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیسے امتحان تمہارے یا خدا؟ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، محراب خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا، میرب ڈر سی گئی۔ علی نے کہا میرب کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ میرب خاموش رہی۔ علی نے میرب کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ میرب نے دھیمی سی آواز میں پوچھا کہاں جانا ہے؟ میرب بہت زیادہ
ڈری سہمی ہوئی تھی۔ علی نے کہا چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ علی نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے، وضو کرایا اور شکرانے کے دونوں نے مل کر نوافل ادا کیے۔ محراب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے، اسے یہ لڑکا اچھا لگنے لگا۔ علی نے نماز کے بعد محراب کی آنکھوں کو چوما اور کہا کہ آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی۔ کبھی اس کے سر کے بال سنوراتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ ولیمے کی رسم بھی مکمل ہو گئی۔ سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے کہ علی پاگل تو نہیں ہو گیا، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں علی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنی گئی کہ اگر علی انتظار کرتا میں شادی کر لیتی اس سے۔ علی کو بس محراب سے محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ علی صبح جلدی جلدی اٹھتا، اپنے لیے بھی ناشتہ بناتا اور محراب کے لیے بھی، پھر پھول سی خوشبو سے محراب کو جگاتا نماز فجر کے لیے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ ناشتہ کرتے۔ علی محراب کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھنی ہے یہ سب بتا رہا تھا۔ محراب بھی جلدی جلدی یہ سب سمجھ رہی تھی۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری دونوں باتیں کرتے۔ 1 سال ہو گیا تھا دونوں کی شادی کو۔ محراب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اب محراب گھر کے کام بھی خود کرتی تھی اور علی کی مدد بھی کرواتی۔ محراب خدا کا شکر ادا کرتی، خدا تم بہتر جانتے ہو، ہم کو تو دے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں، چھین لے تو شکوہ کرتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی علی چپکے سے آ کر سینے لگانا تو کبھی خاموش میں ڈرا دینا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ محراب علی کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی تھی، اسے ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہتی، علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے دے گا، لیکن اس دن کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں، مجھے بہت زیادہ جنون ہے آپ کو دیکھنے کا۔ علی مسکرا دیتا ہے، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا ہر وقت سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پہ نہیں تھا، محراب چھت پہ تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ محراب شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی بھی باقی تھے محراب کی زندگی میں۔ محراب چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئی۔ چھت سے گر کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے جلدی سے ہسپتال پہنچایا اور علی کو کال کی۔ علی تو یہ سب سنتے ہی پاگل ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، بس دعا کریں، آپریشن کرنا ہوگا ایمرجنسی میں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری محراب کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے کہا حوصلہ کرو اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، محراب کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، محراب مجھے داغ نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو محراب کل ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں، محراب تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اللہ مجھے میری محراب واپس دے دو، میری محراب مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی تڑپ پر شاید خدا کو بھی ترس آ گیا تھا۔ 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینس ٹھیک نہیں تھے، چھوٹے سے آپریشن سے اس کے لینس بھی ٹھیک کر دیے، شاید کہ اب یہ دیکھنے لگے۔ ہوش آیا تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتاری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور محراب کو نظر آنے لگا۔
علی نے میرب کو سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار ہو۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔